الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں باب الصدق میں احادیث کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. پچھلے ہفتے 3 آیات اس باب سے متعلق تھی، وہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی. آج انشاءاللہ حدیث کا سلسلہ شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی بھلائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور بھلائی جنت تک آدمی کو لے جاتی ہے. آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک سچوں میں لکھا جاتا ہے، اور یقیناً جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی بلا شبہ جہنم میں لے جانے والی ہے. اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے. اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا. اس حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات سچ بولنے کی ترغیب دی، دوسری بات جھوٹ بولنے سے منع فرمایا. پہلی بات جو بیان فرمائی، سچ بولنا چاہیے. سچ کا فائدہ کیا ہے اس کو بیان کیا. ان الصدق یہدی الی البر. آدمی جب سچ بولتا رہتا ہے تو پھر یہ سچ بولنا اس کو اچھے کام کرنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور جب آدمی بھلائی کرنے لگتا ہے، بھلائی کرنے کا آدمی اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو پھر اس کا انعام کیا ہوگا؟ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. اور آدمی کا جو سچ بولنا ہے، اس کے بعد بھلے کام کرنا ہے، اس کا یہ عمل آدمی کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے. دوسری بات، بندہ جب سچ بولنے کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، تو فرمایا یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا. جب آدمی سچ گو بن جاتا ہے، سچ بولنے والا بن جاتا ہے، تو پھر اللہ کے نزدیک بھی وہ سچا لکھا جاتا ہے، صدیق لکھا جاتا ہے. اب مسئلہ جھوٹ کا مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. جھوٹ بندہ بولتا ہے تو اس سے برائی وجود میں آتی ہے، تو پھر ایک برائی کا پرندہ بنتا چلا جاتا ہے، آدمی برائیاں کرنے لگتا ہے، تو ایک برائی کا راستہ گویا کہ کھل جاتا ہے جھوٹ بولنے سے. برائی کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب آدمی برائی میں اس قدر منہمک ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو پھر اس کا انجام کیا؟ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. پھر یہ برائی ہے آدمی کو ایک دن جہنم میں لے جائے. اور آدمی جب جھوٹ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو پھر یہ جھوٹ کو جب عادت بنا لے گا آدمی، تو پھر اللہ کے نزدیک بھی یہ برا لکھا جائے گا. موطا امام مالک ایک روایت ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه كله فيكتب عند الله من الكاذبين.
کہ جب بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جب جھوٹ بولنے کی عادت بندے کی پڑ جاتی ہے، تو جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک کو جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے. تو پوری بحث کا خلاصہ یہ، اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی میں نجات ہے، برائی میں ہلاکت ہے. The truth leads to success and falsehood leads to failure and the hellfire. یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر نجات پانا ہے تو سچائی بولنا، سچ بولنا. اگر ہلاکت ہے تو پھر سچ بولنے کی ضرورت نہیں. آدمی جھوٹ بول لے، ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی. اب دنیا میں ہم سنتے ہیں ایک جملہ کہ جھوٹ بول لو باس کے سامنے بچ جاؤ گے، استاد کے سامنے جھوٹ بول لیں پنشمنٹ سے بچ جائیں گے، سزا سے بچ جائیں گے، پار پڑ جائیں گے، کسی طرح نکل لیں گے. اور سچ بولنے والے عام طور سے پھنستے ہیں. یہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے ذہن میں کیوں آئی؟ اس لیے کہ سب سے پہلے ہم یہ معیار طے کریں کہ کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار کیا ہے. ہم نے کامیابی اور ناکامی کا معیار دنیا کو بنایا. تھرمامیٹر جو ہے، تھرمامیٹر آف سکسیس اور فیلئر، ہم نے دنیا کو بنایا، ورلڈ کو بنایا. تو اس وجہ سے یہ سوال ہمارے ذہن میں آیا کہ جھوٹ بولنے والا تو پار پڑ جاتا ہے، وہ کسی میں پھنستا نہیں ہے. اور پھنستے کون ہیں؟ وہ لوگ پھنستے ہیں جو سچ بولنے والے ہیں، جو اخلاص رکھنے والے، وہ لوگ پھنستے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اپنے اس تھرمامیٹر کو چینج کریں کہ جو معیار ہے سچائی کا، کامیابی کا اور ناکامی کا، وہ معیار دنیا کا نہیں ہے، وہ معیار ہے آخرت. ہم اس کو آخرت کے اعتبار سے دیکھیں گے اصل کامیابی کیا ہے. تو جب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر اس بات کی رہنمائی فرما دی ہے مکمل طریقے سے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ بندہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں اس کا داخلہ کر دیا جائے، یہ اصل کامیابی. The real successful life is the hereafter. اصل کامیابی جو آدمی کو ملے گی، اصل زندگی جو ملے گی، کامیاب زندگی، وہ آخرت کی، دنیا سے چلے جانے کے بعد. ہم نے دنیا کو تھرمامیٹر بنا لیا ہے، کامیابی کا معیار بنا لیا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جھوٹ بول لیں گے تھوڑی دیر کے لیے، پار پڑ جائیں گے، ہم اس میں پھنسنے سے بچ جائیں گے، پنشمنٹ سے بچ جائیں گے، یا دوسری جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے بچ جائیں گے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جہنم میں اس کو داخل کر دیا جائے. اب یہاں سے ہم اس کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ بندہ جہنم سے بچا لیا کب جائے گا، جنت میں کب داخل کیا جائے گا. بندہ جہنم سے اس وقت بچا لیا جائے گا جب بندے کی برائیاں نہیں ہوں. جب بندے کی زندگی میں برائیاں نہیں ہوگی تو بندہ کس سے بچے گا؟ جہنم سے بچے گا. اور بندہ برائی سے کیسے بچے؟ حدیث پاک میں بندہ برائی سے اس طرح بچے کہ بندہ جھوٹ سے بچے، جھوٹ بیانی سے بچے. کس بیانی سے بندہ بچے گا؟ تو پھر جھوٹ سے بندہ بچے گا تو پھر وہ برائی سے بچ جائے گا. اور پھر سچ کی بات کہ جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کے لیے اچھے کام کرنے ہوں. اور اچھے کام کی رہنمائی کیسے ملے گی؟ اچھے کام کی رہنمائی ملے گی کہ بندہ سچ بولے، حق بولے. جب بندہ سچ گوئی کے ساتھ کام کرتا ہے تو پھر وہ چیزیں اس کو بھلائی پر آمادہ کرتی ہے، تو پھر بندہ بھلائی کا ہو کے رہ جاتا ہے، پھر جنت کیا اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس کا انعام کے طور پر اس کو جنت ملتی ہے. تو یہ اس کا کنیکشن ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ایک اہم جملہ بیان فرمایا ہے جو آیت ابھی پڑھی گئی ہے. اس کے آگے اللہ نے بیان فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کیا ہے؟ دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کیا ہے؟ اصل کامیابی تو آخرت کی. The success of the world is timely and temporary. یہاں کی کامیابی جو ہے وقتی ہے، ابدی اور سرمدی نہیں ہے، یہ وقتی ہے. لیکن the success of the hereafter is eternal، اور آخرت کی جو کامیابی ہے یہ اصل کامیابی ہے. یہ بات جب آدمی کو سمجھ آئے گی تو پھر اس کا دین پر چلنا آسان ہوگا.
اگر آدمی ایک صفت اپنے اندر پیدا کر لے وہ یہ کہ میں ہمیشہ سچ بولوں، اگر یہ ایک صفت آدمی اپنے اندر پیدا کر لے گا تو پھر آدمی کے لیے برائی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ جب آدمی کو سچ بولنا ہے، جب آدمی نے اپنی عادت بنا لی ہوئی ہے کہ میں جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا، اگر آدمی گناہ کرے گا، کوئی برا کام کرے گا، تو جب اس کو بولنا ہے تو وہ سچ بولے گا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ تو آدمی تو ظاہر بات ہے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کہ میں نے کیا گناہ کیا۔ تو جب آدمی سچ کی صفت کو اپنا لے گا، ایک صفت کو اپنا لے گا، تو کئی برائیوں سے آدمی بچ جائے، کیونکہ جو بات بولنی ہے سچ بولنی ہے، اور جو گناہ کیا ہے ظاہر ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا، تو آدمی کہے گا یار اس گناہ ہی کو چھوڑ دو، کیوں خواہ لوگوں کے سامنے اپنی عزت خراب کر لیں بول کے کہ ہم نے یہ گناہ کیا فلاں گناہ کیا، اس سے اچھا گناہ چھوڑ دیں اور لوگوں کے سامنے سچ کے ساتھ سچائی کے ساتھ ہم بیان کریں، تو یہ آدمی سوچے گا۔ تو ایک صفت ہم اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے بہت سی برائیوں سے بچ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کہ ایک بات ہے کہ ایک 3 جگہ ایسی ہے جہاں پر آدمی کو جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی شرائط کے ساتھ، وہ 3 جگہ اللہ نے اجازت دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت دی گئی ہے۔ تو وہ جو 3 باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں وہ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جائیں گی۔ آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔